بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 6، نظریاتی بنیاد تعلیم۔ نظریاتی بنیاد تعلیم، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک اس میں جو ہمارا ہے وہ ہے نظریہ اور اس کی اہمیت، کہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل جو ہم طے کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے نظریہ۔ نظریہ حیات کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اصطلاح آئیڈیالوجی فرانسیسی دانشور ٹریسی نے 1796 میں متعارف کرائی۔ وہ دراصل عوام کی غیر عقلی جبلت کے دفاع میں نظریات کا ایک عقلی نظام تشکیل دینا چاہتا تھا۔ نظریے سے مراد تصورات کا وہ نظام ہے جو زندگی سے متعلق عقائد اور ان کے نتائج کی تشکیل کرتا ہے۔ نظریہ عقائد اور اقدار کا ایسا نظام ہے جس کے دفاع کے لیے فرد یا کسی ادارے کے پاس قابل مشاہدہ تجربی دلیل نہیں ہوتی۔ آئیڈیالوجی افراد کے نظریات اور عقائد کا ایسا مجموعہ ہے جو معاشرے میں رائج ہو۔ یہ نظریات کا مرکب ایک انداز فکر اور کائناتی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ فلسفہ حیات سے مراد کسی گروہ یا فرد کا عقائد پر مشتمل ایسا مجموعہ ہے جس سے کسی معاشرے کو امتیازی خصوصیات ملتی ہیں۔ نظریہ حیات تصورات کا ایسا منظم پروسیس ہے جس کا تعلق کس معاشرے کے کلچر یا کائناتی نقطہ نظر سے ہے۔ نظریے سے مراد افکار پر مشتمل ایسا تدریسی مٹیریل ہے جو کسی فرد یا کلچر کی امتیازی خصوصیات کا عکاس ہو۔ آئیڈیالوجی سے مراد کسی گروہ کا ایسا اجتماعی کائناتی نقطہ ہے جو ان کی ثقافت میں منعکس ہوتا ہے۔ نظریے سے مراد کسی فرد یا قوم کا زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے۔ فلسفہ حیات سے مراد کسی قوم کا خدا، انسان اور کائنات کے بارے میں نقطہ نظر ہے۔ قوموں کی زندگی میں معاشرہ ایک عضویہ ہے اور نظریہ اس کی روح ہوتا ہے۔ نظریے کی اہمیت کے بیان کے لیے یہ نکات اہم ہیں۔ نظریہ کسی قوم کے لیے قوت محرکہ ہے۔ نظریہ کسی فرد یا قوم کے لیے قوت محرکہ ہے، یعنی کہ نظریہ قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اسی کے باعث معاشرتی استحکام اور اتحاد ممکن ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں موجود مختلف ثقافتی گروہوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے میں آئیڈیالوجی کا رول ایک اہم ہے۔ فلسفہ حیات ہی معاشرے کے افراد کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کرتا ہے۔ نظریہ حیات کے باعث افراد ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نظریہ نئی تہذیب جنم دیتا ہے۔ نظریہ نئی ثقافت اور نئی تہذیب جنم دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں مثبت تغیر اور ارتقاء کی بنیاد قومی نظریہ ہی ہوتی ہے۔ نظریہ ہی کسی کلچر کو منفرد صورت دیتا ہے۔ موجودہ دنیا کے تمام معاشرے اور ثقافتیں اپنی منفرد آئیڈیالوجی کی حامی ہیں۔ اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لائحہ عمل تشکیل دیتی ہیں۔ آئیڈیالوجی زندگی کا فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ آئیڈیالوجی معاشرے کے افراد کو سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ساخت کے لیے آئیڈیالوجی کا رول بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ منفرد نظریے کے بغیر قوم یا قومی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نظریہ ایسی قوت ہے جو قومی ساخت کے مختلف عناصر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ کوئی بھی قوم ایک نظریے سے منسلک ہوئے بغیر اپنے اہداف یعنی کہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی۔ نظریہ قومی کردار کی تشکیل میں بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ قومی نظریہ حیات پر پختہ یقین اور انفرادی اور اجتماعی کردار کی نمو میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ قومی کردار کی تشکیل میں آئیڈیالوجی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب کسی فرد کا کردار نظریہ حیات سے مطابقت کے حامل ہو جائے تو وہ معاشرے کا فرد مطلوب بن جاتا ہے۔ قومی نظریہ حیات کے تمام عناصر انفرادی اور اجتماعی کردار میں منعکس ہوتے ہیں۔ اسی انعکاس سے ایک قوم دوسری سے ممتاز نظر آتی ہے۔ نظریہ فرد کے کردار کو متاثر کرتا ہے۔ کردار سے مراد کسی فرد کے رویوں، عادات اور طرز سلوک ہے۔ فرد کا یہ کردار نظریہ حیات سے براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی نظریہ حیات ہم آہنگ افکار پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کسی قوم کے تمام رویوں، خصوصیات، عادات اور انداز زندگی تشکیل پا کر قومی کردار بن جاتے ہیں۔ اس طرح قومی کردار آئیڈیالوجی کے استحکام میں بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ نظریہ اور علمیات منسلک ہیں۔
آئیڈیالوجی قومی تصورات کا مطالعہ ہے، جبکہ علمیات علم اور اسی کے عناصر کا مطالعہ ہے۔ نظریہ زرعی طور پر علمیات سے منسلک ہے، کیونکہ علم نظریے سے شروع ہوتا ہے۔ بس علمیات کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ کسی فرد کے پاس کوئی نظریہ ہو۔ علمیات کے تناظر میں علم اور اس سے متعلقہ سوالات کا مطالعہ علمیات کہلاتا ہے۔ یہ مطالعہ صرف اسی صورت ہی میں واقع ہو سکتا ہے جب کسی مرد کے یا کوئی نظریہ موجود ہو۔ پس علمیات اور آئیڈیالوجی ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور باہم منسلک ہیں۔ نظریہ قومی شناخت اور پہچان کا باعث بنتا ہے۔ یہ نظریہ ہی ہے جو کسی قوم کی شناخت، پہچان اور جداگانہ وجود کا باعث بنتا ہے۔ نظریاتی بقا پذیری کی وجہ ہی سے ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ انفرادی اور اجتماعی قومی کردار میں بھی منعکس ہوتا ہے۔ ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے ممتاز کرنے کا واحد راستہ نظریہ حیات ہی ہے۔ یہ اقوام عالم کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ ہو گیا نظریہ کہ نظریہ کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اگلا ہے اسلامی نظریہ اور اس کے عناصر، کہ اب اسلامی نظریہ کیا ہے اور اس کے جو اہم عناصر ہیں وہ کیا ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات سے مراد اسلامی عقائد کا ایسا مجموعہ ہے جو سماجی، روحانی، معاشی، اخلاقی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے بطور رہنما خدمات انجام دیتا ہے۔ کردار اسلامی نظریہ حیات سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ یہ نظریہ حیات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے مطابق رنگ، نسل اور زبان کے اختلافات بھی معنی ہیں۔ جغرافیائی حد بندیاں اسلامی نظریہ حیات پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو۔ اسلامی نظریہ حیات سے مراد زندگی گزارنے کا ایسا لائحہ عمل اور ضابطہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس ضابطے کی بنیاد الہامی تعلیمات پر ہے۔ اسلامی نظریہ حیات سے مراد وہ سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، تہذیبی اور مابعد الطبیعاتی نظام ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات سے مراد ایسا نظریہ حیات ہے جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہو۔ اسلامی نظریہ حیات کے اہم اصول یہ ہیں۔ یہ ایک فطری نظریہ حیات ہے۔ اسلام کا پیش کردہ نظریہ حیات فطرت انسانی، نفسیاتی تقاضوں اور عقل سلیم یعنی کہ کامن سینس سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے ضابطے اور قوانین انسانی فطرت کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ حیات انسان کو کسی ایسی بات کا حکم اور ترغیب نہیں دیتا جو انسانی طاقت اور مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ کائنات کا وجود حقیقی ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق یہ کائنات کسی حادثے یا اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک بامعنی اور بامقصد سلطنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور وہ اس کا حاکم ہے۔ کائنات کا وجود حقیقی ہے اور اس کی حقیقت کو شک میں ڈالنے والے تمام نظریات باطل ہیں۔ اللہ کی ذات ازل سے ابد تک ہے۔ اسلامی نظریہ حیات بتاتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کا وجود ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی خدا اس وقت بھی موجود تھا جب اس کے سوا کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی موجود ہوگا جب انسان اور کائنات سب فنا ہو جائیں گے۔ اس کی بادشاہی لازوال ہے، زندگی اور موت اس کی مخلوق ہیں۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی نظریہ حیات انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام جہاں انسان کے روحانی تقاضوں کی تکمیل کا بندوبست کرتا ہے، وہاں اس کی مادی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس نظریہ حیات نے جامع طریقے سے انسانی فطرت کو سمجھتے ہوئے اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ انسان خدا کا نائب ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق انسان زمین پر خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو حکمت، بصیرت اور عقل جیسی صلاحیتیں عطا کر کے اسے اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا۔ انسان پر خلافت ارضی کی ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کی انجام دہی کے لیے اسے اسلامی نظریہ حیات سے مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد توحید و رسالت پر ہے۔ اسلام، توحید و رسالت اسلامی نظریہ حیات کی روح ہیں، یعنی خدا کی ذات کو یکتا اور لازوال ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں
توحید و رسالت کا اقرار انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر رضا الہی کا حصول ناممکن ہے۔ یہ دین اور دنیا میں تفریق نہیں کرتا۔ اسلامی نظریہ حیات دوسرے مذاہب کی طرح زندگی کو دین اور دنیا کے دو علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام دنیا اور دین کو یکساں اہمیت دے کر دونوں کو ساتھ ساتھ چلانے کی ہدایت کرتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق دنیا کا ہر کام دین ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے اسلامی نظریہ حیات کے اصولوں کے مطابق کیا جائے۔ اسلام دنیاوی اور اخروی زندگی کو یکساں اہمیت دیتا ہے۔ یہ فرد کو رضائے الہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں تعلیم کا سب سے اہم مقصد فرد میں ابدیت کا شعور پیدا کر کے اسے رضائے الہی کے حصول کے قابل بنانا ہے۔ حالانکہ کائنات کی خوشنودی اسلامی نظریہ حیات کی سب سے بڑی قدر ہے۔ یہ نظریہ نظام تعلیم پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اس قدر کے حصول کے لیے فرد کی مدد کرے۔ اسلامی نظام تعلیم ہی فرد کو شریعت کے تقاضوں کی تکمیل کے قابل بنا کر اسے رضائے خداوندی کے قابل بناتا ہے۔ اسلامی نظریے میں تعلیم و تدریس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق حصول علم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسلام نے درس و تدریس کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور معلم کو روحانی باپ قرار دیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ایک عالم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی درس و تدریس سے متعلق تھی۔ تعلم و تدریس اسلامی نظریہ حیات کی ایک اہم بنیاد ہے جس کے گرد پورا اسلامی نظام حیات گھومتا ہے۔ الہامی علم سب سے معتبر ذریعہ علم ہے۔ الہامی علم وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق الہامی علم سب سے معتبر اور مستند علم ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ یہ علم انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اس علم میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی صحت قطعی ہوتی ہے۔ کوئی انسانی ذہن اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسلامی نظام تعلیم کی بنیاد الہامی علم پر ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی اصول اور حد و حال تشکیل پاتے ہیں۔ کائنات کے طبعی قوانین کا خالق خدا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات مخصوص طبعی قوانین کی پابند ہے۔ کائنات کا سارا نظام قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ دن رات کا آنا جانا، سیاروں کا اپنے مداروں میں تیرنا اور سمندروں کی روانیاں، یہ سب طبعی قوانین کے تحت ہیں۔ یہ قوانین سائنسی علوم کی بنیاد ہیں۔ سائنس در حقیقت انہی طبعی قوانین کی دریافت کا نام ہے۔ اسلام کائنات کے طبعی قوانین دریافت کرنے اور ان پر تفکر کی سازش کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اسلامی نظریہ حیات اور اس کے عناصر۔ اب اگلا ٹاپک ہے ہمارا اسلامی آئیڈیالوجی کی نظریاتی بنیادیں، کہ اسلامی آئیڈیالوجی کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں، کس نظریے کے تحت جو ہے اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ رکھی گئیں۔ اسلامی نظریہ حیات کی نظریاتی بنیادوں سے مراد اسلام کے پیش کردہ وہ بنیادی عقائد، احکامات اور اقدار ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی نظریہ حیات تشکیل پاتا ہے۔ یہ عقائد اور اقدار اسلامی نظریہ حیات کے اجزاء ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے کوئی بھی معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے۔ دنیا کے ہر نظام فکر اور نظام تعلیم کی بنیاد مخصوص تصورات پر ہوتی ہے۔ انہی تصورات کی بنیاد پر کوئی مخصوص معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ان تعلیمات پر ہے جو اسلام نے پیش کی ہیں۔ دنیا کے ہر نظام تعلیم کا قوم کے نظریہ حیات سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی بھی تعلیم صرف اسی وقت ہی نظریاتی ہو سکتی ہے جب اس کا تعلق نظریہ حیات سے ہو۔ اسلامی نظریہ حیات ایک جداگانہ فلسفہ حیات ہے۔ اس کی نظریاتی بنیادیں یہ ہیں: اللہ خالق ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی روح سے اللہ تعالیٰ کی ذات انسان، کائنات اور دیگر مخلوقات کی خالق ہے۔ اس کی ہستی ازل سے ہے اور اب تک رہے گی۔ ذات اور صفات میں کوئی اس کا ثانی اور ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کی ذات کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کائنات کا اقتدار اعلیٰ اسی کے پاس ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق اور زمین پر اللہ کا نائب ہے۔
اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل و دانش سے کائنات کے رازوں کو دریافت کر سکتا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ سرچشمہ علم ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی روح سے اللہ کی ذات علم اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کا علم اور ہدایت وحی کی صورت میں پیغمبر کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ وحی کا علم مستند اور قطعی ہے، یعنی کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو ہے مکمل علم ہے۔ وحی کے علاوہ دیگر تمام ذرائع علم کی صحت امکانی ہے۔ کائنات اپنے اندر مقصد رکھتی ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق انسان کے گرد پھیلی ہوئی وسیع کائنات کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم اور بامعنی سلطنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ کائنات کا سارا انتظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات کے اندر موجود اشیاء میں انسان کے لیے بہت فوائد ہیں۔ انسان اپنی عقل سے کائنات کی اشیاء سے استفادہ کر سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات زندگی، تعلیمات اور سیرت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیش کردہ تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا عارضی ہے۔ اسلامی نظریات کے مطابق دنیا عارضی جبکہ آخرت مستقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔ آخرت میں دنیا کے کیے گئے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ دین اور دنیا دونوں اہم ہیں۔ اسلامی فلسفہ حیات دین اور دنیا کو دو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک دین اور دنیا ایک ہی وحدت کے دو سلسلے ہیں۔ انہیں دو اکائیوں میں تقسیم کرنے سے زندگی کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ہندو مت اور عیسائیت کے برعکس اسلام میں ترک دنیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے انسانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اسلامی احکامات کے تحت دنیاوی سرگرمیوں میں فعال شرکت کریں۔ وہی مستند ذریعہ علم ہے۔ اسلامی ذریعہ حیات کی روح سے وہی سب سے معتبر اور اوتھینٹک ذریعہ علم ہے۔ حواس، تجربہ، مشاہدہ، عقل اور وجدان سے حاصل ہونے والا علم بھی قابل بھروسہ ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی سے ہم آہنگ ہو۔ وحی سے حاصل ہونے والا علم حقیقی ہے جبکہ دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کی صحت امکانی ہے، یعنی کہ اس میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ حسی علم کا دائرہ محدود ہے۔ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم حسی علم کہلاتا ہے۔ حواس کی بنیاد پر ہی کائنات کے مختلف مظاہر اور واقعات پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے بھی حواس استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن نے زمین پر چلنے پھرنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے کی نصیحت کی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انسانی حواس کا دائرہ محدود ہے اور یہ کائنات کے تمام رازوں تک رسائی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی ذات اقدار کا سرچشمہ ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدار کا سرچشمہ ہے۔ اسلامی اقدار مستقل اور پائیدار ہوتی ہیں۔ مقام اور وقت کی تبدیلی سے اقدار کی نوعیت اور حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ رضائے الہی کا حصول اسلامی نظریہ حیات میں سب سے بڑی قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ خیر و شر اور نیکی اور بدی کے پیمانوں کے تعین کے بغیر معاشرتی زندگی میں تنظیم پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی نظریہ حیات عمل تعلیم کے ذریعے توحید، رسالت، صداقت، مساوات اور تقویٰ جیسی اقدار کا فروغ اور منتقلی چاہتا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے ٹاپک، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔